نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کو بہت فضیلت والی کتاب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے سے 1000 سال پہلے فرشتوں کے درمیان سورۃ الطٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے یہ تلاوت سنی تو فرشتوں نے کہا، کیا ہی خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس امت پر یہ قرآن پاک نازل ہوگا، اور خوشخبری ہے ان مبارک دلوں کے لیے جس کے سینے میں یہ کلام پاک محفوظ ہوگا، اور خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کو فرمایا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کلام پاک کی ایک آیت کو سنتا ہے اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص اس کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو وہی ایک آیت قیامت والے دن اس کے لیے نور اور روشنی کا باعث بنے گی۔ اور جو شخص کسی کو قرآن پاک کی ایک آیت سکھاتا ہے اور سیکھنے والا جب تک اس کی تلاوت کرتا رہے گا تو سکھانے والے کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ سامعین محترم، یہ کتنی فضیلتوں والی کتاب ہے کہ اس کا سننا بھی باعث اجر، اس کا پڑھنا بھی باعث اجر، اور کسی سکھانا بھی باعث اجر ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا ایک حرف 10 نیکیوں کا باعث بنتا ہے۔ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر الف لام میم، یہ دیکھنے میں تو ایک حرف محسوس ہوتا ہے مگر پڑھنے والے کو 30 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، جس کا کوئی ترجمہ، جس لفظ کا کوئی ترجمہ بھی نہیں بنتا۔ سامعین محترم، ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک حفظ کرائیں، خود بھی قرآن پاک سیکھیں، اور آپ جس عمر میں بھی ہیں قرآن پاک کو سیکھیں۔ آپ بڑھاپے کی عمر میں ہیں تو بھی قرآن پاک سیکھا جا سکتا ہے۔ ہم تو لوگوں سے منت کرتے ہیں، لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیں ہم سے قرآن سیکھیں، لیکن بڑھاپے میں لوگ کہتے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے، ہم سے پڑھا نہیں جاتا۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ قرآن مجید سیکھتے سیکھتے اس دنیا سے چلے بھی گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حافظ قرآن میں قیامت والے دن شمار کیے جائیں گے، اور قیامت والے دن حافظ قرآن میں ہی اٹھائے جائیں گے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ کل قیامت والے دن تمہارے لیے سفارشی ہوگا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ قرآن مجید سفارش کرنے والا ہے اور اس کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھنے والا کسی اپنی بدعملی کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی جا رہا ہے تو یہ قرآن مجید اس کی سفارش کرے گا، اور اس قرآن مجید کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی سفارش والی کتاب ہے، تو ہم کیوں اس کو پس پش ڈالیں، کیوں ہم اس سے غفلت کا ارتکاب کریں؟ تو کوشش کریں بھائی قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اور آگے فرمایا کہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے، اور یہ تصدیق کیا گیا ہے۔ جو شخص اس کو دنیا کے ہر کام میں مقدم رکھتا ہے
آگے رکھتا ہے تو کل قیامت والے دن یہ اس کو جنت میں لے جائے گا، اور جو شخص اس کو پس پش ڈالتا ہے کل قیامت والے دن یہ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ تعالی جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن قرآن کریم اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، وہ انسان کی شکل میں آ جائے گا اور خوبصورت انسان کی شکل میں آ کے اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو پھر قرآن کریم کہے گا، میں وہی ہوں جس کو تم رات بھر قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے پڑھا کرتے تھے، اور میں وہ ہوں جو سخت گرمی میں بھی آپ کو روزہ رکھنے پر مجبور کرتا تھا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سننا، قرآن مجید کا چھونا، یہ سب باعث اجر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا سننا روح کو سکون بخشتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ گانا، میوزک روح کی غذا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اصل تو روح کی سکون قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ترحمون کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہر کا لفظ ہے۔ رحمت یہ جسم کی غذا نہیں ہوتی، رحمت یہ روح کی غذا ہوتی ہے۔ جس قرآن کریم کو سننے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت برستی ہو تو اس قرآن مجید کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت برستی ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظیم جیسی نعمت سے نوازا ہو اور وہ دن رات اللہ کی رضا کی خاطر اس کی تلاوت کرتا ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ نے خوب مال عطا کیا ہو یا بقدر استطاعت عطا کیا ہو اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اللہ کی رضا کے لیے لگا رہتا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان جب غفلت کی زندگی گزارتا ہے، نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے تو اس کا دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول پھر دل کی چمک کس طرح آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آج ہم موت کے نام سے ہی بھاگتے ہیں، نہیں ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو بچے جوان نہیں ہوئے، تو موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، اس سے تمہارے دل کی چمک پیدا ہوگی اور دل کا زنگ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن سے عشق کرنے والا بنائے، قرآن والوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے اور اللہ تعالیٰ عمل والی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔